بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے مرتبہ اور مقام کے حوالے سے حدیث بیان کی تھی، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دین کا علم عطا فرمایا، اگر وہ اپنے اس فریضے کے اندر کوتاہی کریں گے تو پھر اس کوتاہی کرنے پر ان کے لیے کیا وعید ہے، اور اسی طرح جو دین سے ناواقف ہیں وہ دین کو نہیں سیکھیں گے تو پھر ان کے لیے بھی کیا وعید ہے۔ اس حوالے سے آج ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابزہ الخزاعی والد عبد الرحمن، ایک مشہور صحابی ہیں عبد الرحمن بن ابزہ، اور ان کے والد ہیں ابزہ الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو خطاب فرمایا، فاثنى على طوائف من المسلمین خیرا، اور مسلمانوں کی کچھ گروہوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر سے تذکرہ فرمایا، ان کی تعریف فرمائی۔ ثم قال، اور پھر اس کے بعد فرمایا، ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، اور فرمایا کہ یہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے اور انہیں نصیحت نہیں کرتے، انہیں اچھے کاموں کا حکم نہیں کرتے اور برے کاموں سے انہیں منع نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا، وما بال اقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون، اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، دین کا علم نہیں سیکھتے، ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے تنبیہ فرمائی اور دونوں کو ایک وارننگ دی، اور فرمایا، وَلَا يَتَعَلَّمُونَ وَلَا يَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِّن جِيرَانِهِمْ وَيَتَفَقَّهُونَ وَيَتَّعِظُونَ أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي دَارِ الدُّنْيَا۔ فرمایا کہ ضروری ہے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین کی سمجھ حاصل کریں اور ان سے دین کو سیکھیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں، اور فرمایا کہ ضرور وہ ایسا کریں، اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو پھر میں دنیا ہی کے اندر ان کے لیے سزا جاری کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں، ثم نظر فدخل بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ خطبہ ارشاد فرما کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپس کے اندر مذاکرہ کیا، ایک دوسرے سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کے لیے تنبیہ فرمائی، یہ کس کو سرزنش اور تنبیہ فرمائی ہے؟ تو لوگوں نے آپس میں کہا، لگتا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشعریین قبیلہ ہے جس میں سے ایک مشہور صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرمایا لگتا ہے کہ یہ انہی کی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے، اس لیے کہ وہ خود تو دین کی سمجھ رکھنے والے اور علماء ہیں، لیکن ان کے پڑوس کے اندر ایسے لوگ بس رہے ہیں جو پانی کے چشموں کے پاس رہتے ہیں، وہ لوگ بالکل دین سے غافل ہیں، بالکل اجڑ ہیں۔ تو جب یہ بات قبیلہ اشعریین کو پہنچی کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ضرور وہ اپنے پڑوسیوں کو دین کا علم سکھائیں اور انہیں نصیحت کریں، نیکی کا انہیں حکم کریں، برائی سے منع کریں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ پھر تو ہم انہیں دنیا ہی کے اندر سزا دلوائیں گے۔ تب اس پر قبیلہ اشعریین کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے تو کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی اور ہمارے بارے میں ایسا ارشاد فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے تو یہ ارشاد فرمایا، اور یہ بات تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کو دین سکھاؤ، انہیں نصیحت کرو، نیکی کا انہیں حکم کرو، برائی سے منع کرو، ورنہ پھر
دنیا ہی کے اندر تمہارے لیے سزا تجویز ہوگی۔ اور انہوں نے تعجب کے طور پر پوچھا اللہ کے رسول اب غیر غیرنا، یعنی مطلب یہ کہ کیا یہ اوروں کا جرم وہ بھی ہمارے ذمہ ہوگا کہ وہ ہم سے دین نہیں سیکھ رہے، تو ان کے دین نہ سیکھنے کی وجہ سے بھی ہمیں بھی سزا ساتھ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اسی طرح ہے۔ تو مطلب یہ کہ جہاں دین کی ناواقف لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین والوں سے دین سیکھیں، علماء سے، فقہا سے، دین کی سمجھ رکھنے والوں سے دین سیکھیں، تو وہاں یہ بھی ضروری ہے، علماء کی اور فقہا کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین نہ جاننے والوں تک دین کا پیغام پہنچائیں اور ان کو دین سکھائیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے قبیلہ اشعرین کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہلت مانگی کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں 1 سال کی مہلت دیجئے کہ ہم 1 سال کے اندر یہ کام کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلت دی، اور گویا ان کے لیے یہ 1 سال کا تعلیمی پروگرام تھا جس کے اندر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو دین سکھایا اور پڑوسیوں نے ان سے دین سیکھا۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات پڑھی، سورہ مائدہ کی آیات ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، فرمایا کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی۔ اور یہ لعنت ان پر کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھ گئے۔ اور پھر ان کے اندر جرم دوسرا یہ تھا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر، کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہ تھے، فعلوا جس کو وہ کر رہے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، اور ان کا یہ کام بہت برا تھا۔ یعنی ایک تو برائی کے اندر مبتلا تھے، اور دوسری برائی ان کے اندر یہ تھی کہ جو برائی ان کے اندر تھی اس برائی سے وہ ایک دوسرے کو روکتے بھی نہ تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ ایسا جرم ہے، یعنی دین کو نہ سیکھنا، یا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ کی نعمت عطا فرمائی اور وہ اپنے فریضے کے اندر کوتاہی کر کے دوسروں کو دین نہ سکھائیں، تو یہ دونوں جرم ایسے سنگین ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے بھی اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک ایسا نظم ترتیب دے دیا کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو پھر مسلمانوں کا کوئی طبقہ بے دین اور علم سے ناواقف نہ رہے۔ جن اس کے اندر دونوں کے لیے تنبیہ ہوگی کہ سکھانے والے اپنے فریضے کو ادا کر کے دین کو سکھائیں، اور سیکھنے والے اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے دین کو سیکھیں اور علم کو حاصل کریں۔ تو اس طرح امت کے اندر کوئی طبقہ بھی بے دین اور علم سے ناواقف نہیں رہے گا۔ اور ہمارے اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ دین کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور تاکہ ہماری ذمہ داری بھی پوری ہو اور آپ بھی دین سیکھ کر اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ تو اس لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور اس دینی کام کے اندر دین کو اور علم کو پھیلانے کے اندر ہمارے مددگار اور معاون بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح طرح علم حاصل کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔